اپنے ضمیر سے شرمندہ ہیں، اور قیاس کس کے آگے ہوں تو خود اپنے ایمان اور ضمیر کے آگے شرمندہ ہیں۔ انسانیت پر اپنی ذات ایک بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ میرے مولا، یہ دھرتی تیرے بندوں سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہے، ہواؤں کو رخ پھیر دے میرے مولا، موسم بدل دے میرے مولا، موسم بدل دے، فلک کی گردش کو میرے مولا تعمیر کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، اپنے ان نیک بندوں کو وجود عطا فرما جن کے طفیل تو ساری دنیا کو نیکیوں سے بھرتا ہے، محبتیں پھیلاتا ہے۔ یا اللہ، یہ نافرمانی کی پھیلی ہوئی فضا، اور یہ گھنگرو کی چھن چھن، اور یہ پائل کی چھنکار، اور یہ ننگے تھرکتے بدن، اور یہ آوارگی، اور یہ شراب کی محفلیں، اور یہ زنا کے اڈے، اور یہ قتل و غارت، اور یہ مظلوموں کا خون، اور ان کی آہیں معصوم بچوں کی۔ اے میرے رب، اے میرے رب، ہمارے دکھ تیرے ہی آگے، ہمارے دکھڑے تیرے ہی آگے ہیں۔ سن لے میرے مولا، سن لے میرے مولا، سن لے میرے مولا، اور اپنے غضب کے فیصلے واپس تو ظالموں کو بھی ہدایت دے دے۔ یا اللہ، ہماری ان سے بھی کوئی عداوت نہیں ہے، ہاں اگر تو نے مقدر نہیں کی پھر ان کی مہلت تو ختم کر دے۔ یا اللہ، ان کی مہلت تو اب ختم کر دے میرے مولا، ان کے ہاتھوں کو شل کر دے، ان کے پاؤں کو مفلوج کر دے، ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ انہوں نے تیری دھرتی کو مظلوموں کی آنکھوں سے ہلا کے رکھ دیا ہے میرے مولا۔ یا اللہ، بے گناہوں کے خون سے تیری دھرتی رنگین ہو گئی ہے میرے مولا۔ اے میرے رب، تو بڑا ظرف والا ہے، بڑا کریم ہے، ہم تو کم ظرف لوگ ہیں، ہمارے تو اب سینے ہی پھٹ رہے ہیں میرے مولا، کلیجے شق ہو رہے ہیں میرے مولا۔ تو ان ظالموں کو کب پکڑے گا یا اللہ؟ کب اپنی تو غیبی قدرت کا ظہور فرمائے گا؟ یہ تو آخر تک آ چکے ہیں نا، زمین پہ خدائی کے دعوے دار بن چکے ہیں، تجھے للکارتے ہیں کدھر ہے اللہ، تجھے کہتے ہیں کہاں ہے اللہ۔ یا اللہ، تیرا ظرف تو بہت بڑا ہے، تو نے تو خدا بننے والوں کو بھی روٹی کھلائی، پر تو نے ہمارا ظرف چھوٹا بنایا ہے، ہماری برداشت کا یا اللہ اب بھانڈا پھٹ رہا ہے، چھلک رہا ہے، اپنا رحم کرم متوجہ فرما دے، اور امت کو، انسانیت کو ظالموں کی گرفت سے نکال دے، اور پوری امت کے لیے حفاظت کا نظام چلا دے، ہدایت کا نظام چلا دے، اور پوری انسانیت کے لیے اسلام کا دروازہ کھول دے۔ میرے رب، ایک قارون تھا جس نے صرف بنی اسرائیل کو لوٹا تھا، تو نے اسے زمین میں دھسا دیا تھا۔ یہاں تو قارونوں سے جگ بھرا پڑا ہے، سارا جہان ہی لوٹ گئے میرے مولا۔ تیری امت کے، تیرے محبوب کی امت کے کروڑوں بچے بھوکے سوتے ہیں یا اللہ، ان کے تن پہ کرتا بھی کوئی نہیں یا اللہ۔ یا اللہ، یا اللہ، وہ تو صرف مصر کا لٹیرا قارون تھا، بنی اسرائیل کا لٹیرا قارون تھا، یہ قارون بڑے لمبے ہاتھوں والے ہیں، انہوں نے ہر بر اعظم کے انسانوں کا خون نچوڑ لیا ہے یا اللہ، ان کی بیٹیوں کے سر سے چادریں اتار دیے ہیں، ان کے بیٹوں کے رگوں سے خون نچوڑ لیا ہے۔ اے رب، اپنی زمین کو حکم دے دے یہ پھٹ جائے، اور ان کو اس میں اتار دے یا اللہ، اتار دے یا اللہ۔ نمرود نے ایک خلیل جلایا تھا، اسے بھی تو نے بچا لیا تھا، ہمارے نمرودوں نے تو لاکھوں تیرے خلیل جلا دیے میرے مولا، ان پر بھی اپنی آفتیں مسلط فرما دے یا اللہ۔ یہ تیری دھرتی فرعونوں سے بھر گئی ہے، قارونوں سے بھر گئی ہے، شدادوں سے بھر گئی ہے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، تیری طاقت لا زوال ہے، اور ہم تو شروع سے ہی کمزور، تو بے مثل، بے مثال، با کمال، لا زوال، ہمارا انگ انگ نہیں، ہمارا پورا پورا نہیں، ہمارا ایک ایک رواں نہیں، ایک ایک سیل لاکھوں زبان بن جائیں، اور ہر زبان پہ تیری تعریف کے کلمے جاری ہو جائیں، تو بھی ہم تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے یا اللہ۔ تو اتنی بڑی ہستی ہے، ہم تو عاجز ہیں، تو تو عاجز نہیں ہے میرے مولا، ہم کمزور ہیں، تو تو کمزور نہیں میرے مولا، ہماری طاقت سلب ہوئی ہے، تیری طاقت تو باقی ہے میرے مولا۔ تو اپنی غیبی قدرت کو ظاہر فرما، جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہو گیا ہے، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے،
اس ماحول کو بدل میرے مولا، ہم تو ادھر توبہ کرتے ہیں ادھر توڑ دیتے ہیں، لاکھوں شکلیں ایمان بگاڑنے کو، لاکھوں صدائیں آوازیں ایمان برباد کرنے کو، لاکھوں محفلیں سجی ہیں ایمان کے لوٹنے کو۔ آج کے لٹیروں کے کالر بڑے سفید ہیں میرے مولا، یا اللہ مہربانی کر دے، یہ ماحول بھی بدل، ماحول بھی بدل۔ پہلے لوگ بڑے نیک تھے پر تو نے ان کو ماحول بھی تو اچھا دیا تھا، کوئی عورت کا بال نظر نہیں آتا تھا، ادھر عورت کے کپڑے ہی اتر گئے میرے مولا۔ یا اللہ وہاں تو کوئی ایک تار نہیں کھڑکتا تھا، یہاں ہر گھر موسیقی کا اڈا بن گئے میرے مولا۔ یہاں تو چاروں طرف نافرمانی کے داعی ہیں، انہوں نے قدم قدم پہ دکانوں کو سجایا ہے ایمان کے لوٹنے کے لیے۔ اس گندے کیچڑ میں آگے چلتے ہیں پیچھے جا گرتے ہیں، اس پھسلن میں آگے بڑھتے ہیں پیچھے جا گرتے ہیں، اس چڑھائی پر اوپر چڑھتے ہیں 100 گز نیچے جا گرتے ہیں۔ ہمیں بھی تو کوئی روشن شاہراہ دے دے میرے مولا، ہمیں ان بھول بھلائیوں میں دھکے کھاتے کھاتے مدتیں گزر گئی، روشنیاں لیا تو مشرق کو تو روز روشن کر دیتا ہے، اس چھوٹے سے سورج کے ساتھ ہمارے دین کا مشرق کب طلوع ہوگا، کب وہاں روشنیاں پھوٹیں گے میرے مولا، اور کب انسانیت کو راستہ ملے گا؟ تیرے ہی کرنے سے ہوگا، ہم کہاں کر سکتے ہیں، تو اپنے فضل سے کر دے میرے مولا۔ کسی کی فریاد سن لے اور اس امت کی دکھ بھری رات کاٹ دے، اور انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلے کو بھی راہ نصیب فرما دے، اور ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ جتنے بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ہم سب فقیر ہیں، ہمارے فقر پہ رحم فرما، اور ہماری دنیا اور آخرت بھلی فرما، بھلی فرما، بھلی فرما۔ یہ جہان بھی بنا وہ جہان بھی بنا، ہماری تجارت کو اسلام کا ذریعہ بنا، ہمارے مال کو اسلام کا ذریعہ بنا، ہمارے فقر کو اسلام کا ذریعہ بنا، ہماری یا اللہ جو بھی تو نے ہمیں جو دیا ہے نعمت ہر ایک کو اسلام کے لیے ذریعہ بنا۔ یا اللہ اپنے فضل و احسان سے دنیا کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبریں روشن فرما، جو راستے میں ہیں ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، جو کسی دکھ میں مبتلا ہیں ان کا دکھ دور کر دے، جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں ان کی بیماری کو ٹھیک کر دے، جو قرضوں میں جکڑے گئے انہیں آزاد کر دے، جتنے تاجر ہیں یا اللہ تو انہیں سود سے پاک تجارت دے دے، جیسے تو نے اپنے بندے ادریس کو توفیق عطا فرمائی ایسی توفیق سب کے لیے آسان کر دے، سب کو یا اللہ ان کی تجارتوں کو اسلام کا نمونہ بنا دے اور خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، اور انہیں اپنے پیغام کو لے کر یا اللہ جیسے مکے کے تاجروں نے تیرے پیغام کو لیا، سینے سے لگایا، تیرے دین کا جھنڈا اٹھایا اور سارے عالم میں پھیلایا، تو ہمارے تاجروں کو بھی اور ان کی تجارت کو بھی پوری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا دے۔ رات کا اندھیرا بھی اللہ کا امر ہے، دن کا اجالا بھی اللہ کا امر ہے، آسمان کی بلندی بھی اللہ کا امر ہے، زمین کی پستی بھی اللہ کا امر ہے، پانی کا ندیوں میں میٹھا بن کے چلنا یہ اللہ کا امر ہے، سمندر میں جا کے کڑوا ہونا اللہ کا امر ہے، سورج کی آگ کا برسنا یہ اللہ کا امر ہے، پانی کا تپتے ہوئے بخارات بن کے اڑنا یہ بھی اللہ کا امر ہے، اوپر جا کر نمک کے ذریعے سے ٹھنڈا ہو کر قطروں میں بدلنا، بادل کی چادر اوڑھنا، پھر ٹپ 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 برسنا، اور پھر زمین کی رگوں میں اترنا، اور پھر پھول پھل کلیاں بن کے نکلنا، مہکنا، یہ سب میرے اللہ کا امر ہے۔ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا، عرش بھی اللہ کا، فرش بھی اللہ کا، انسان بھی اللہ کا، جن بھی اللہ کا، فرشتے بھی اللہ کے مخلوق، اور لوح قلم کرسی بھی اللہ کا امر، جنت جہنم آگ میں تیزی آئی تو اللہ کی طرف سے، جنت مہکنے لگی تو اللہ کی طرف سے، محبتیں آئیں تو اللہ کے ارادے سے، اور نفرت دی آگ بھڑکی تو اللہ کے ارادے سے۔ ففروا الی اللہ ہذہ سبیلی، میرا کام ہے میں کیمیکل کے فضائل نہیں سناتا ہوں، میرا کیا کام ہے میں اللہ کے فضائل سناتا ہوں، میرا کیا کام ہے میں گھوڑوں کی نسلیں نہیں بتاتا، میں اپنے خاندان کی شاعری، عرب کس پر فخر کرتے تھے؟ شاعری پر، شجاعت پر، خاندان پر، عشق و معشوقی پر، جنگوں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، بکریوں پر، سرداری پر، یہ چند چیزیں تھی عرب کے فخر کی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے تو کہہ دے میں گھوڑوں کا دائی نہیں ہوں، میں گھوڑوں کے فضائل نہیں سنا رہا،
میں شعر و شاعری نہیں بتا رہا، میں اپنے قبیلے کی طرف نہیں بلا رہا. ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ. میرا ایک کام ہے، میرا ایک کام ہے، میں اللہ کا پیغام سناتا ہوں. میں بھٹکی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھتا ہوں. مجھے میرے رب کے عزت کی قسم، دل کے زخم نہ عورت بھرتی ہے، نہ مال بھرتا ہے، نہ عہدے بھرتے ہیں، نہ شراب، نہ نغمہ، نہ موسیقی، نہ کوئی وادی، نہ کوئی دامن، نہ کوئی کوہسار، نہ کوئی مرغزار، اور نہ کوئی نظارے، اور نہ کوئی ستارے. کچھ نہیں میرے رب کی قسم، مجھے میرے اللہ کی قسم، دل کے زخم صرف اللہ اس کے رسول کی محبت بھرتی ہے. یہ واحد مرہم ہے، ایک ایک مرہم ہے، پورے بازار سے نہیں ملے گا. یہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی منڈی سے ملے گا کہ اس دل کے زخموں کا مرہم صرف اللہ اس کے رسول کا تعلق ہے. باقی ہر مرہم نمک بن کے آئے گا، ہر مرہم نمک بن کے آئے گا. پھر پرسش جراحت دل کو چلا ہے عشق، سامان 100,000 نمک داں کیے ہوئے. جس چیز کو علاج سمجھو گے وہی زہر بنے گا، جس چیز کو مرہم سمجھو گے وہی تمہارے لیے نمک بنے گا. دل کے زخم بھرنے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی محبت کا مرہم لاؤ. انہیں بتاؤ میرا کام ہے. کیا کام ہے؟ ادعو الی اللہ. میں تبلیغ کرتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں. اکیلے ہی ہو میرے نبی؟ نہیں 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 نہیں، میں اکیلا نہیں ہوں. میں وہ رحمت للعالمین ہوں جو اپنی امت کو بھی اپنی رحمت کی چادر میں. والضحی واللیل اذا سجا. اس کا ایک ترجمہ تو مشہور ہے، دن کی قسم رات کی قسم. اس کے دو ترجمے امام رازی نے کیے ہیں، سب سے انوکھے، نرالے، سریلے. والضحی، مجھے تیرے چہرے کی، روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. والضحی دوسرا ترجمہ امام رازی، والضحی مجھے تیرے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا، سب سے خوبصورت، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو ساری امت کو چھپا لیتا ہے. جیسے ماں بچے کو سردی میں چادر میں لپیٹ لیتی ہے نا، کہ تو میرا وہ نبی ہے. ہائے ہائے ہائے، کیسے سامنا کریں گے اللہ کے نبی سے اگر اس زندگی کے ساتھ مر گئے؟ یا اس کے سامنے کھڑا ہونے سے انکار کر دینا کہ نہیں میں نہیں جاتا ہوں، یا یہ زندگی چھوڑ دیں جس پر ہم چل رہے ہیں، یا اس زندگی سے توبہ کریں، یا پھر قیامت کے دن اللہ کو کہہ دیں نہیں میں نہیں جاتا، میں آئے بیٹھا یہاں، یا یہ طاقت پیدا کروں. اگر یہ نہیں پیدا کرتے ہیں تو میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں. ہم باغی ہیں اور اس کے باغی ہیں جن سے بڑا محسن کوئی نہیں. ان کا کام چھوڑا جن سے بڑی ہستی نہیں، جن سے بڑا کام نہیں. سب سے بڑی ہستی اللہ کا محبوب ہے، تو اللہ اپنے نبی کو چھوٹا کام دے دے گا؟ ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں، تو اس مچھر کے پر کے برابر میں ایک ستارہ کیمیکل کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ اربوں کی دولت کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں، اس میں 1 ارب کی برونائی کے سلطان کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے مالدار ہیں، چھوٹے چھوٹے مالدار ہیں. 7 بر اعظم پر حکومت کا جھنڈا لہرا دیا، کتنا پایا؟ 1 مچھر کا پر. یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، اس سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے. اللہ اس کو چھوٹا کام دے دے گا. جتنا بڑا وہ رسول ہے اتنا ہی بڑا اس کو کام دیا ہے. ہاں کیا کام دیا ہے؟ ادعو الی اللہ. تبلیغ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کس چیز کی تبلیغ کرتا ہے؟ اللہ کی طرف بلاتا. لو اللہ کی مان لو، میرے طریقوں پر آ جاؤ. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. اے ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزتیں لایا ہوں. ابو سفیان صرف ایک علامت ہے، ورنہ اللہ کا نبی پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابا سفیان، اے ساری دنیا کے ایمان والو میرے پیچھے آؤ، میں عزتیں لایا ہوں. یا ابا سفیان، اے ساری دنیا کے کافرو میرے پیچھے آؤ، میں عزتیں لایا ہوں. یا ابا سفیان، اے پاکستان والو، یا ابا سفیان، اے ایشیا والو، یا ابا سفیان، اے امریکہ والو، یا ابا سفیان، اے یورپ والو، یا ابا سفیان، اے آسٹریلیا والو، یا ابا سفیان، اے افریقہ والو، یا ابا سفیان، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، یا ابا سفیان، اے آخری دن تک آنے والے جناتوں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ.
اب صرف میرے پاس جنت کی چابی ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. میں آخری دین، آخری کتاب کا آخری رسول ہوں. میرے بعد ہر چیز بند ہے، چابی میرے ہاتھ میں ہے. میرے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. نبی نہیں جا سکتا تو اور کوئی کیسے جائے گا؟ اتنی بڑی ہستی کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو بھی کہ اپنا تعارف کرا. ہاں جی میرا بھی چھوٹا موٹا کاروبار ہے، میں جی ایک کام کرتا ہوں. جی کیا کام کرتے ہیں جناب آپ؟ جی میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اے کڑا کام میں بستر چاہتے ٹور پمنا، کوئی کام دی گل دسو. یہ تو ویلیاں دا کام ہے. یہ کہنا اے ویلیاں دا کام ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کو پرزے کرنا ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کا مذاق اڑانا ہے. نادان تو وہ ہیں جو چند دن کی زندگی کے لیے اتنے بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں. نادان تو وہ ہیں جو مر مٹ جانے والے جہان کے پیچھے ساری جوانیاں لگا رہے ہیں، قوتیں لگا رہے ہیں، دماغ لگا رہے ہیں، دل لگا رہے ہیں. کیا کام کرتے ہو؟ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اے تو کوئی کام نہ ہوا ہے. یہ کیا کام ہوا؟ 1982 میں پہلی دفعہ انگلستان گیا تھا. ہمارے دور کے رشتہ دار وہاں رہتے تھے مینچسٹر. میں نے جب بتایا کہ میں فلاں کا بیٹا، یہ اماں، یہ ہاں ٹھیک ہے. کیسے آئے ہو؟ میں کیسے تبلیغ میں آؤں. اس نہیں ویکھیا پہلی ملاقات ہے، نہیں ویکھیا کوئی رشتہ ہے. وہ بےزتی کی جتنی کر سکتا ہے. منہ چاہتے آ جاندے، لوگاں دا وقت برباد کر دین، پیسہ بھی برباد. جے تیرے کول ڈھیر پیسے تیرے ابے دے دیتے ہوئے مینوں دے. اتنے آج کل بے روزگاری میں لوگاں تقسیم کراں. ایک کام میں تسی منہ چاہتے میرے بوئے تے آ گئے ہو. پہلی ملاقات ہو رہی، کوئی انسانی شرافت کا بھی سلوک نہیں ہے. ساری سن کے چپ ہو گئے. اگلے دن میں نے ٹیلی فون کیا، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے آپ؟ کھانا کھائیں گے؟ تو اس نے وہ ڈال دی ایک کوکی، آ کے لے جاؤ. تو ویسے نہیں، آ کے لے جاؤ، مطلب نہ ہی نہ آمنا نہ میں جاؤنا. انہوں نے کہا آمن سے بڑے شیر. اس کو اٹھا کے لے آئے. جب مسجد میں نماز پڑھی تو کہنے لگا آج 27 سال کے بعد پہلی نماز پڑھی ہے. نہ جمعہ نہ نماز نہ عید نہ بقرعید، آج 27 سال کے بعد پہلی نماز پڑھی. پھر ایک آدھ دن چھوڑ کے پھر بلا لیا، پھر ایک آدھ دن چھوڑ کے پھر، صرف کھانے پہ، کوئی بیان نہیں، صرف کھانے پہ. کھانا ہمارے ساتھ کھا لیں. آ گیا، کھایا، آیا، کھایا. تیسری چوتھی دفعہ پر کہنے لگا چلو میں تمہارے ساتھ 2 دن لگا کے دیکھتا ہوں کیا چیز ہے. 2 دن لگائے ہیں. پھر مجھ سے کہنے لگا میرا باپ مرا میں نہیں رویا، میری ماں مری میں نہیں رویا، میرے زندگی کے آنسو ان 3 دنوں میں بہہ گئے. اور 1982 کی بتا رہا ہوں، اس نے جو انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی نا، 2 انگوٹھیاں، ان کی قیمت پاکستانی 15 لاکھ تھی. جو 2 انگوٹھیاں اس نے پہنی تھی ان کی 15 لاکھ ان کی قیمت تھی. 82 کی بتا رہا ہوں یہ. اور اس 2 دن کے نتیجے میں اس نے 27 سال کی زکوٰۃ 1 ہفتے میں ادا کی. کتنی بنی ہوگی؟ کتنی بنی ہوگی؟ اے بھی کوئی کام میں منہ چاہتے آ گئے ہو. یہ 1 ہفتہ پہلے کی بات سنا رہا ہے. 10 دن کے بعد وہ کہتا میں اتنا رویا ہوں کہ میری زندگی کے آنسو بہ گئے. اور میں ابھی بھی ان سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں. میں 3 تاریخ کو انگلینڈ سے واپس آیا ہوں. 82 اور 6 24 سال ہو گئے. نہ ان کی نماز قضا ہوئی ہے نہ تہجد قضا ہوئی ہے. نماز تو فرض ہے نا، ان کا تو میری تہجد بھی کبھی قضا ہے. ابھی مل کے. اور جب میں وہاں سے واپس آ گیا تھا چلہ لگا کے واپس، تو پھر ان کا خط میرے پاس آیا تھا کہ اگر تم انگلستان آنے کی نیت کرو تو تمہارے آنے کا، یہاں سیٹ کرنے کا، یہاں گھر کا ہر چیز کا خرچہ میرے ذمہ. تم یہاں صرف رہ کے تبلیغ کرو، یہاں کے مسلمانوں کو بڑی ضرورت ہے. 2 مہینے پہلے کہہ رہا ہے ویلیاں دا کام منہ چاہتے آ گئے ہو. 2 مہینے کے بعد کہہ رہا ہے تیرا گھر میرے ذمہ، سیٹ کرنا میرے ذمہ، ہر شے میرے ذمہ، تو بس تبلیغ کر. ہذہ سبیلی کی کام کر دے ہو؟ ادعو الی اللہ. ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں اپنی منزل پہچانو، اپنی راہ پہچانو. تم کیوں آئے ہو؟
تو کیا یہ صرف میرے نبی کا کام ہے؟ نہیں، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میں قربان جاؤں اس محبوب پر جس نے اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں لے لیا، جس نے اپنی ستاری کی چادر میں ہمیں لے لیا۔ انا، میں بھی کرتا ہوں، اور کون کرتے ہیں؟ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یہ ستارہ والوں کے ذمے بھی ہے، صرف کیمیکل نہیں ہے، یہ شاکوٹ کھوڑیاں والوں کے ذمے ہے، فیصلہ آبادیوں کے بھی ذمے ہے، ہند، سندھ، ملتان، ایران، توران، ترکمستانستان، جہاں بھی میرا کوئی امتی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے، ہاں، اس کے ذمے بھی تبلیغ کا کام ہے، اس کے ذمے بھی اوروں کو اللہ کی بات بتانا ہے۔ کرو نہ کرو تمہاری مرضی، بات میں بتا رہا ہوں کہ یہ عزتوں والا کام ہے۔ ہذہ سبیلی، سبیل پتہ کسے کہتے ہیں؟ سبیل راستے کو کہتے ہیں، اور سبیل کی اصل ہے سبل، اور سبل بارش کو کہتے ہیں۔ بارش کا کیا کام ہوتا ہے؟ دو کام ہیں، وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً ہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین کو دیکھو پھٹی پڑی ہے۔ زمین کب پھٹتی ہے؟ جب بارش نہ ہو، پانی نہ لگے زمین پھٹ جاتی، دراڑیں آ جاتی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور جب زیادہ دیر ویران پڑی رہے تو وہ بنجر ہو جاتی، اس کے اندر کی جو پیداوار کی صلاحیت ہے وہ مر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زمین کے دو عیب بتا رہا ہے، دو عیب۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، ظاہر بھی برباد ہو گیا، وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اس کا باطن بھی برباد ہو گیا، اس کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت مر گئی، اور اس کا ظاہر غلیظ ہو گیا، پھٹ 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 کے بد شکل ہو گئی۔ پھر میں نے کیا کیا؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، میں نے اس کے اوپر پانی اتارا بارش کا، اہتزت، وہ وجد میں آئی، وربت، اور وہ پھولی۔ یہ میں پہلے ترجمہ کر رہا ہوں پھر اصل بتاؤں گا۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، پھر اس نے ہر چیز کو حسن دے کر، خوبصورت کر کے اپنے اندر سے نکالنا شروع کیا، گنے کو، کماد کو، مکی کو، جوار کو، موٹ کو، مٹر کو، پھول کو، کلی کو، چنبیلی کو، گلاب کو، انار کو، امرود کو، آم کو، یہ ایک ایک چیز کو اس نے نکالا نکالا نکالا۔ تم بھی نحال ہو گئے، زمین بھی خوشحال ہو گئی۔ ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا، پھر کیا ہوا؟ اہتزت، زمین کا ظاہر ٹھیک ہو گیا، وربت، زمین کا باطن ٹھیک ہو گیا۔ جب ظاہر بھی ٹھیک ہو گیا، باطن بھی ٹھیک ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ انبتت، اب اس میں سے پھول کھلے، سبزیاں نکلیں، پھل نکلے، فصلیں نکلیں۔ سبل، اللہ نے تبلیغ کے کام کو بھی بارش کہا ہے۔ یہ تبلیغ کا کام بارش، یہ امت بادل ہے، اس امت کا ہر فرد بادل ہے، اور اس کا سارے وجود کے مسام یہ بارش کے قطرے ہیں، اس کا بول بارش کا قطرہ، اس کی نظر بارش کا قطرہ۔ ہاں کیا بتاؤں، ہمارے ملتان کا ایک ساتھی تھا، میرا ہوم ڈسٹرکٹ تو ملتان ہے، وہ گلاسگو میں رہتا تھا، بیمار ہو گیا، ہاسپٹل گیا، تیسرے دن نرس کہنے لگی مجھے مسلمان کر لے۔ کہنے لگا کیوں؟ کہ میری زندگی گزر گئی ہاسپٹل میں، میں نے آج تک کسی نوجوان کو، لڑکی کو دیکھ کے نظریں جھکاتے نہیں دیکھا، تو میری زندگی میں پہلے جوان ہوں، میں نے 3 دن سے تمہیں نوٹ کیا ہے، میں جب آتی ہوں تیری نظریں جھک جاتی ہیں، تیرے اندر سچائی ہے۔ نظر بارش کا قطرہ، زبان کا بول بارش کا قطرہ، قدم کی حرکت بارش کا قطرہ، نشست و برخاست بارش کا قطرہ، اس کا ایک ایک انگ بارش کا قطرہ ہے، اس کا ایک ایک عمل بارش کا قطرہ ہے، اس کا وجود گھٹا ہے، وہ ابر باراں ہے، وہ ابر رحمت ہے، وہ گھنگھور گھٹا ہے، وہ ساون کی جھڑیاں ہیں۔ کاش یہ اپنے کام کو سمجھتا، اس نے سمجھا شاید نمک کو کیمیکل بنانا ہی میری زندگی کا کام ہے، یا کپڑے پہ ٹھپا لگانا ہی میری زندگی کا کام ہے، یا کپاس اگانا اور مکی اگانا اور کماد اگانا ہی میرا کام ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ضرورتیں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں، ہم ضرورتوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، پر صرف زندہ رہنا ہی تو کام نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، کھانا پینا یہی کام میں، صرف یہی کام میں، اور کام بھی کوئی نہیں۔ بدائی جاؤ بدائی جاؤ بدائی جاؤ، وہ کتائیں تک کھلو جاؤ، کتائیں تک سٹاپ لا دیو، قوم ہی پائی جاؤ، قوم ہی پائی جاؤ، کتائیں تک فل سٹاپ بھی لا دیو کہ بس ہن مک گئی کہانی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تبلیغ کیا ہے؟ بارش۔ جب یہ بارش ہوتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، دیکھو انسانوں کا ظاہر بگڑا ہوا ہے۔ ظاہر کیا بگڑا ہوا ہے؟ اور ظاہری صورتیں بھی بگڑ گئیں، اور اخلاق بھی بگڑ گئے، زنا اور شراب اور سود اور جوا اور جھوٹ
اور ماں باپ کی نافرمانی اور قتل اور ڈاکے اور ناچ اور گانا اور موسیقی اور سینمے، یہ سب کیا ہے؟ ظاہر بگڑا ہوا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کا اندر بھی بگڑا ہوا ہے۔ اندر میں کیا ہے؟ کفر ہے، حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، کھوٹ ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، کیا کچھ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، پھر یہ آسمان سے تبلیغ کی بارش آئی، جو انسان مسلمانوں کے دل پر، پھر دل سے یہ فوارہ بنا، یہ گھنگور بنا، یہ گھٹا بنی، پھر یہ برسنا شروع ہوئی، تو پھر کیا ہوا؟ اہتزت ایک دم ظاہر ٹھیک ہوا۔ 3 دن لگانے کے بعد داڑھی رکھ لی، 3 دن لگانے کے بعد ٹوپی سر پہ آ گئی، 3 دن لگانے کے بعد شلوار ٹخنوں سے اوپر چلی گئی، اور ساری زندگی نماز نہ پڑھنے والا، 27 سال سجدہ نہ کرنے والا، ایک دن میں کہتا ہے میری آج زندگی کی پہلی نماز ہے، اور 2 دن لگا کے کہتا ہے آج میں اس کو 24 سال کے بعد ملا ہوں، وہ کہتا ہے میری تہجد بھی 24 سال میں قضا نہیں ہوئی۔ ظاہر ٹھیک، ساری شکل سنت کے مطابق آ گئی، داڑھی آ گئی، ٹوپی آ گئی، پگڑی آ گئی، کرتا آ گیا، شلوار آ گئی۔ اہتزت، ظاہر جلدی بنتا ہے، باطن دیر سے بنتا ہے۔ ظاہر پہلے بنتا ہے، باطن بعد میں بنتا ہے۔ ہمیں الٹا چکر شیطان نے دیا ہوا ہے، پہلے اندر ٹھیک کر لیں پھر باہر ٹھیک کریں گے، یہ الٹا کام ہے۔ پہلے گھر بنتا ہے پھر رنگ روغن ہوتا ہے نا، پہلے بچے کا جسم بنتا ہے پھر روح پیدا ہوتی ہے، کہ پہلے روح آ جاتی پھر جسم آتا ہے، پہلے آنکھ کی پتلی بنتی پھر نور آتا ہے، پہلے کان کے پردے بنتے ہیں پھر اس میں سماعت آتی ہے، پہلے زبان بنتی پھر اس میں بول آتا ہے، پہلے جسم بنتا ہے پھر اس میں روح آتی ہے۔ ہمیشہ ظاہر پہلے بنتا ہے، باطن بعد۔ پہلے یہ ڈھانچہ بنا پھر اس سے کیمیکل نکلا، یا کیمیکل نہ پہلے کٹے ڈھانچہ بعد۔ نماز پہلے اور وضو بعد میں ہے، پہلے نماز پڑھ لو پھر استنجا کر لو۔ ظاہر پہلے بنتا ہے، باطن بعد میں بنتا ہے۔ ظاہر جلدی بنتا ہے، باطن دیر سے بنتا ہے۔ ہمیشہ یوں بات اندر باہر سے اندر جاتی ہے۔ تو اہتزت، تبلیغ کی بارش ہوئی، انسان کا ظاہر بدلا، وربت، اور باطن بدلا۔ کیا بدلا؟ کفر نکلا، بغض نکلا، شرک نکلا، حسد نکلا، نفرت نکلی، دنیا کی طلبی نکلی، حب جاہ نکلی، حب مال نکلا۔ پھر یہ نکلتا رہتا ہے، یہ آہستہ ایک دم نہیں جاتا، یہ نکلتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ اس میں نکلتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، پھر کیا ہوا؟ پھر اب جیسے زمین نے غلے نکالے، انسانوں نے تقوی نکالا، توکل نکالا، محبت نکالی، ایثار نکالا، قربانی کو نکالا، نمازیں نکلی اور محبتیں نکلی اور الفتیں نکلی، راتوں کا رونا نکلا، طواف نکلا، بیت اللہ کا سفر نکلا، مینا کی راتیں، مزدلفہ کی راتیں، عرفات کا گڑ گڑانا، یہ سب کچھ نکلتا 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 سارا گلشن ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ تبلیغ کے کام کو چھوڑ دینا یہ ساری دنیا پر ظلم عظیم، اپنے اوپر بھی اور ساری دنیا کے انسانوں پر بھی۔ تو میرا اللہ ہمیں اور آپ کو ایک مشترکہ کام دے رہا، قل هذه سبیلی، کہو یہ ہمارا کام ہے، اور کیمیکل ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا کام ہے، زراعت میری ضرورت ہے، یہ ہمارا کام ہے، نوکری میری ضرورت ہے، یہ ہمارا کام ہے، اور تجارت میری ضرورت ہے، یہ ہمارا کام ہے، اور طب اور انجینئرنگ اور ڈاکٹری میری ضرورتیں ہیں۔ ضرورتوں پہ فخر نہیں کیا کرتے، فخر تو کہاں پہ ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہو؟ ادعو الی اللہ۔ یہ تبلیغ مدتوں کے بعد ہمیں کام ملا ہے۔ اور بھائیو، میں 6 بر اعظم میں گیا ہوں، تھوڑے وقت میں اللہ مجھے 6 بر اعظم دکھا چکا ہے، اور ہر جگہ میں نے اس کام کو زندہ دیکھا ہے اور اس کی تاثیر کو دیکھا ہے۔ یہ وہ ختم نبوت والا کام ہے۔ یہ کام اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی امت اس پیغام کو لے کر دنیا میں پھرے گی۔ اب کسی نبی کا کی گنجائش نہیں ہے، وہ آخری نبی ہمیں دے گیا اور ہم اس کو لے کے چلے، اور آج تک دین زندہ، کسی امت نے دین کو نہیں سنبھالا جتنا اس امت نے سنبھالا ہے۔ 50 سال میں تورات بدل گئی تھی، 50 سال میں انجیل بدل گئی، انجیل تورات نہیں انجیل، 50 برس کے بعد انجیل میں تبدیلی آ گئی، اور 1426 سال گزر گئے، نہ قرآن بدلا، نہ حدیث بدلی، نہ پیغام حق بدلا، اس میں زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں آ سکی۔ عمل کرنے والے تھوڑے ہیں، چیز موجود ہے، چیز میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ دعوت ختم نبوت کا کام ہے۔ جو کہتا ہے میرا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ساری دنیا کے انسانوں پر کے پاس جانا اور پہنچنا یہ اس کے ذمہ ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ نبوت والے اخلاق ہو، محبت ہو، الفت ہو، مار ہو، وفا ہو،
بھائیو ایک کام کرو، دنیا منتظر ہے. ساری دنیا میں مذہبی تعصب ختم ہو چکا ہے. یہ تو ہم پاگل لوگ ہیں مذہب کے نام پہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں. ساری دنیا میں مذہبی تعصب ختم ہے سوائے چند یہود کے. چند یہود، سارے یہودی نہیں، چند، کوئی 10-12 لاکھ ہوں گے. کوئی 1 کروڑ اور کچھ لاکھ ہیں یہودی ساری دنیا میں. ان میں کوئی 10 لاکھ ہیں جو متاثر، باقی ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم یہودی ہیں کیا ہیں. عیسائی کو نہیں پتا میں کون ہوں، ہندو کو نہیں پتا میں 1999 میں گیا تھا انڈیا. 1900 پہلی دفعہ گیا تھا 1982 میں، پھر 99 میں گیا تو وہاں ایک بڑا ہندو کہہ رہا تھا مذہب تو آپ لوگوں کا، ہمارا کیا مذہب ہے. ایک مورتی کو پوجتے رہتے ہیں، جب وہ میلی ہو جاتی ہے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، پھر دوسری مورتی لے آتے ہیں، پھر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا بھی کوئی مذہب تو اسلام ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جنہوں نے بتانا ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ نہیں بتانا چاہتے. تو بھائیو یہ اللہ کے نبی کا پاک کام، اونچے نبی کا اونچا کام، عزت والے نبی کا عزت والا کام ہے. اللہ کے واسطے اسے کرو. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس کا مرکز ہمارا ملک ہے، بر صغیر ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں خلقت اڑ کے آ رہی ہے اور یہ پیغام لے کے جا رہی ہے. امریکہ جیسا ملک ہو یا افریقہ کا، میں کل بھی ساتھیوں کو بتا رہا تھا، جبوتی جانے کے بعد مجھے عین الیقین ہو گیا کہ تبلیغ کے سوا کوئی نہیں اس وقت امت کو نکال سکتا مصیبت. کہ جنگل کے اندر جو 24 گھنٹے میں ایک وقت روٹی کھاتے ہیں اور 51 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر چلا جاتا ہے اور ان کے پاس بجلی کوئی نہیں ہے اور ان کے ٹین کی چھتیں ہیں اور ٹین کی دیواریں ہیں، ٹین کی چھتوں میں رہتے ہیں، 24 گھنٹے میں ایک وقت وہ روٹی کھاتے ہیں. اور اس فقر اور اس جنگل میں رہ کر وہ 4 مہینے اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں. کون سی ایسی تحریک ہے، کون سا ایسا کام ہے جو ایسے فقیروں کو بھی اپنے کام والا بنائے. انگلینڈ میں ہمارے پاکستان کی گونگوں کی جماعت ابھی کام کر رہی ہے. گونگوں کی جب گونگے گئے میں تبلیغ کرنے. جنید جمشید گانے جایا کرتا تھا، اب وہاں وہ دعوت دے رہا ہے. رات میری اس سے بات ہوئی ہے کہ اب تو اتنا تھک گیا ہوں کہ جی چاہتا ہے 3 دن کے لیے 4 دن کہیں بھاگ جاؤں، چھپ جاؤں، کہ ہم تھک جاتے ہیں لوگ نہیں تھکتے. آ رہے ہیں. لوگوں کو گانے سنانے والا آج ان کو اللہ کے نغمے سنا رہا ہے. کتنا بڑا انقلاب ہے یہ. وہ کہنے لگا ایک دفعہ سارے فنکاروں کی وہاں ایک سالانہ میلہ لگتا ہے، تو اس میں جو بڑا فنکار ہوتا ہے اس کا بیچ میں کمرہ ہوتا ہے، خیمہ ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوتا ہے. تو کہنے لگا ایک دفعہ میری جب انویٹیشن ہے میں گیا تو وہاں ایک ہندوستان کے بڑے اداکار کا اس پر نام لکھا ہوا تھا اور وہ اس کا کمرہ تھا اور اس کے چاروں طرف باقی سب کے کمرے تھے. تو کہنے لگا میرے دل میں آیا کہ کبھی میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. تو مجھے خیال ہے کہ نہیں میں اتنا بڑا فنکار نہیں کہ میرے لیے یہ ہو. کہ 4 برس کے بعد مجھے انگلینڈ سے انویٹیشن ہے اسی میلے کا. جب میں گیا ہوں تو اس میلے کا جو مین سپر سٹار تھا وہ جنید جمشید تھا اور اسی کمرے میں اس کے اوپر جنید جمشید میرا نام لکھا ہوا تھا. یا گمراہی کی انتہا پہ پہنچا ہے اور یا اب مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ رسول کی بات سناتا ہے. یہ انقلاب ہے. تو بھائیو عزت کا کام ہے، فخر سے کہو ہم تبلیغ والے ہیں، ہم اللہ کے محبوب کے امتی ہیں، ان کے آخری نبی ہیں، وہ آخری ہیں، ہم ان کے آخری امت ہیں. ساری دنیا کو روشنی دکھانا ہمارا کام. تو اس کی نیت کرو، اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرو. آج تک جو نافرمانیاں ہوئی ہیں اس پر ہم توبہ کر لیں، چونکہ اللہ نے، شیطان نے کہا تھا تیرے بندے گمراہ کر دوں گا، میرے اللہ نے کہا جب توبہ کریں گے معاف کر دوں گا. چل تو لالا زور اپنا جو لاؤں. ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، ایک بول یا اللہ معاف کیا لگا تھا جاؤ معاف کر دی. ایک بول پہ معاف کرتا ہے، ایک بول، دوسرا بول بھی نہیں انتظار کرتا کہ نہیں 2 دفعہ کہو، نہیں 3 دفعہ کہو. ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہو آئندہ نہیں کروں گا، نہیں پھر کہو، نہیں پھر کہو، نہیں پھر کہو. اور میرا رب کتنے گناہ کرو زمین سے آسمان تک بھر دو، یہاں سے اٹھاؤ ستارہ کیمیکل سے اور آسمان کی چھت تک جا کر گناہوں کو پیک کر دو. ساری دنیا کے انسان، جنات، فرشتے بھی اتر کر گناہگار ہو جائیں اور قیامت تک گناہ کریں تو آسمان کی چھت تک نہیں جا سکتے. اور اللہ کہتا ہے تم ایک آدمی فیصلہ آباد کا، ایک عورت اتنے کرے کہ یہاں سے اٹھا کر آسمان کی چھت پر لگائے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا. اس سے دوبارہ یہ نہیں کہ نہیں تو کہو میری پھر توبہ، پھر کہو میری توبہ، پھر کہو میری، میں ہکے گال تو چل جاؤ معاف کر جاؤ معاف کیا. تو بھائیو ہم آج سارے اللہ کے دربار میں توبہ کریں. رمضان آنے والا ہے،
بڑا بابرکت مہینہ ہے، نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر۔ تراوی میں لوگ بڑا نقصان اٹھاتے ہیں، میں سنا رہا ہوں تاکہ تمہیں نقصان ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ کتنا نقصان کیا ہے۔ تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، تراوی کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ لاکھوں انسان نہیں، کروڑوں ہیں جو نہیں پڑھتے، رمضان میں بھی نہیں پڑھتے، روزانہ 60,000 نیکیاں خراب کرتے ہیں۔ کوئی 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی 4 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ہائے ہائے۔ اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا اللہ گھر بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ ایک سجدہ بتا رہا ہوں، ایک سجدہ، تراوی کے ایک سجدے پر یہ کچھ ہو جاتا ہے، اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے۔ مانگو کیا مانگتے ہو؟ رمضان کا پتہ کیا مطلب ہے؟ رمضان کبھی سوچا؟ اللہ نے 11 مہینوں کے نام عربوں کے حوالے کیے اور اس مہینے کا نام خود رکھا ہے شہر رمضان۔ شہر ربیع الاول، دیکھو نا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، ذوالحج، 12 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے کا تم خود نام رکھو، روزے والے مہینے کا میں نام رکھوں گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینے کا نام ہے رمضان۔ شہر الصیام، اللہ کہتا ہاں بھائی کیڑا مہینہ ہے جی؟ سیام دا مہینہ نہیں، کیڑا مہینہ؟ رمضان ہے جی، رمضان۔ رمضان عربی کا لفظ ہے۔ رمضان کا کیا مطلب ہے بھائی؟ رمضان کا مطلب ہے جلا دینا، جلا دینا۔ تو یہ جلا دینے کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ تو روزے سے تعلق یہ ہے کہ جب آدمی 30 روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، صفر کر دیتا ہے، سوا بنا چڑھتا ہے۔ لہٰذا یہ شہر رمضان ہے۔ گناہ گاروں نے اپنے گناہوں کو مٹی بنانا ہو، راکھ بنانا ہو تو دن میں روزہ رکھو، رات کو تراویح پڑھو، نہ تراویح چھوڑو نہ روزہ چھوڑو، سوائے سفر کے۔ سفر میں ٹھیک ہے، اجازت ہے، قضا کو کرو بعد میں، تو رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو، دن میں روزہ رکھو۔ تو آخری رات اللہ کہتا ہے رات کے قیام اور دن کے روزے کے طفیل جاؤ، تمہارے سارے گناہ رمضان ہو گئے، تمہارے سارے گناہ جل گئے، ختم بسم۔ تو یہ مہینہ ویسے کچھ دن وہی نہیں آئی، وہ 18 دن کے قریب یا 2 ہفتے کے قریب یا 20 دن کے قریب وہی نہیں ہے، جبریل نہیں ہے۔ اچھا ایک اور چیز بھی اس میں اضافی طور پر، کئی نبی ایسے ہیں 1.25 لاکھ میں جن کے پاس جبریل زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ آئے اور اس کے بعد آئے ہی کوئی نہیں۔ کئی نبی ایسے ہیں جن کے پاس جبریل 2 دفعہ آئے، 10 دفعہ آئے، 30 دفعہ آئے، 100 دفعہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت، کتنے بڑے نبی، نبیوں کے دادا اور دادا، 4000 نبیوں کے باپ اور اللہ کے محبوب کے دادا، ان کے پاس جبریل علیہ السلام 14 دفعہ آئے اور انہوں نے عمر بھی پائی کوئی 150 سال۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس نبوت کی عمر پائی، 23 برس۔ اس 23 برس میں جبریل آپ کی خدمت میں 24,000 دفعہ حاضر ہوئے، 24,000 دفعہ حاضر۔ کسی نبی کے پاس ایسی حاضری نہیں۔ کچھ دن وہی رک گئی، اللہ کی مرضی۔ تو کافروں نے کہنا شروع کیا، قریش مکہ نے، وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَضَى۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ ایسے ہی اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے سناتا ہے، اب سنائے، اب کیوں نہیں سناتے؟ جس رب کا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ایک رب ہے، وہ رب اس سے ناراض ہو گیا ہے اور اس رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ وَدَّعَهُ، چھوڑ دیا، قَلَا، ناراض ہو گیا۔ یہ 2 لفظ مکے والوں کی زبان پہ آ گیا، وَدَّعَهُ وَقَلَا، وَدَّعَهُ وَقَلَا۔ اس کا رب جس کا یہ دعوے دار ہے اس نے چھوڑ دیا ہے اور وہ اس پہ ناراض ہو گیا ہے۔ تو آپ کو اس کا بڑا صدمہ۔ اچھا اپنوں کی بات کا صدمہ اور زیادہ ہوتا ہے، اپنوں سے کوئی بات سخت مل جائے تو دکھ اور ہوتا ہے۔ منصور حلاج کو لے جا رہے تھے مقتل کی طرف، قتل کرنے، تو لوگ
ان کو پتھر مار رہے تھے، وہ چپ کر کے جا رہے تھے، تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے ایک کنکر اٹھا کے ایسے پھینکا تو ان کو لگا، تو انہوں نے کہا ہائے ہائے، تو لوگوں نے کہا بھائی تو عجب آدمی ہے، اتنے پتھر سہ کر تم نے اف نہ کی اور اس کے کنکر پر تیری ہائے کیوں نہ کی؟ کہا یہ میرا اپنا ہے، یہ مجھے جانتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو، اس لیے ہائے نکلی۔ تو ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے منہ سے نکل گیا، یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اب قریش مکہ کی باتیں تو آپ سن رہے تھے اور سہ رہے تھے، لیکن جب حضرت خدیجہ کے منہ سے یہ بات نکلی کہ یا رسول اللہ تو نہیں ناراض ہو گئے؟ کتنے دن ہو گئے وہی نہیں آئی، تو یہ بات ایسے جا کے لگی اور دل آپ کا مٹھی میں آیا، تو بس ساتوں آسمان پہ ہلچل مچ گئی اور اللہ کا عرش ہل گیا اور جبریل بھاگا پسینہ پسینہ کلام لے کر آیا، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ پہلے ایک نفسیات آپ غور فرمائیں، مجھے یہ پتا چلے کہ میرا عزیز ترین دوست کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ناراض ہوا بیٹھا ہے، تو میں اس سب سے پہلا کام کرتا ہوں کہ میں تیزی کے ساتھ اس مسئلے کو نمٹانے کے لیے بھاگتا ہوں۔ اگر یہ ناراض ہو گیا تو میرا تو بہت نقصان ہے، تو میں بھاگتا ہوں، اور بھاگتے ہوئے جا کر میرے لہجے میں اطمینان نہیں ہوتا، ایک تیزی آ جاتی، خود بخود ایک تیزی آ جاتی، اور جلدی اپنے مسئلے کو واضح کرنے کی آدمی کوشش کرتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط خبر ملی ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے، تم نے غلط سنا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم ایسا نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں۔ یہ فطری لہجہ ہے انسان کا۔ یہ جو سورۃ والضحیٰ ہے یہ اس لہجے میں نازل ہوئی ہے کہ جبریل پسینے پسینے آیا ہے اور بھاگا ہوا آیا ہے، اور اللہ کے نبی کا سینہ تنگ ہوا پڑا ہے، اور اس کو صاف کرنے کے لیے اور اس غبار کو دھونے کے لیے جبریل آ کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، آپ کا رب کہہ رہا ہے والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ تیزی پڑی ہوئی ہے، تیزی پڑی ہے جبریل کو کہ جلدی وہ غبار دھو دیا جائے۔ والضحى، مجھے روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے چھا جانے والی رات کی قسم، سیاہ رات کی قسم، ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا، وما قلا، تیرا رب تجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہے۔ دوسرا ترجمہ، والضحى، مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہ گاروں کو چھپا لیتا ہے، تیرے رب نے تجھے بالکل نہیں چھوڑا، تیرا رب تجھ پہ بالکل ناراض نہیں ہے۔ تیسرا ترجمہ، یہ سارے ترجمے امام رازی نے کیے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے تفسیر کا۔ تیسرا ترجمہ سب سے خوبصورت ہے اور اگلے مضمون کے ساتھ اس کی مطابقت سب سے زیادہ ہے، والضحى، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، والضحى، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک، میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں، تیری خاطر تو کائنات بنا ہے، تجھے ہی ناراض کر دو، تجھ پر ہی ناراض ہو جاؤ، تیرے لیے تو مجلس سجائی۔ ما ودعک ربک، میں بھلا تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں، میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، ساری کائنات چھوڑ سکتا ہوں، تمہیں تو نہیں چھوڑ سکتا۔ وما قلا، میں تم پہ ناراض ہو نہیں سکتا،
بلکہ ساری کائنات میری رضا طلب کرتی ہے، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ اللہ پوری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یہ جو فا ہے یہاں، فا اس نے کمال کر دیا ہے، وہ خوبصورت منظر قائم کر دیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کتابوں میں وہ مضمون نہ سمائے جو ایک حرف، لفظ بھی نہیں، ایک حرف فا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ پھر ایک اور ہماری عادت ہے کہ جب کوئی غلط فہمی کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں، ایک تو ہماری بات میں تیزی ہوتی ہے، ہم قسمیں خود بخود قسمیں اٹھاتے چلے جاتے ہیں، دوسرا پچھلے واقعات یاد دلاتے ہیں کہ فلاں موقع پر میں نے یہ کیا، فلاں موقع پر یہ کیا، اب تو کہتا ہے تو میرا یار ہی نہیں، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، اب تم کہتے ہو کہ میری تمہاری دوستی نہیں، تمہیں یاد نہیں وہاں میں نے یہ کیا، 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 اب تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اگلا مضمون اس کے پہلے تسلی دی، قسمیں اٹھائیں، وَالضُّحَىٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، آہا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ چھوڑا ہے نہ ناراض ہوں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ دنیا تو عارضی چیز ہے، تمہیں نہیں دی، یہ عارضی چیز ہے، آخرت کی بادشاہی تیرے لیے ہے، جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے، حساب شروع نہیں ہو سکتا میرے محبوب جب تک آپ کی شفاعت نہ ہو جائے، پل صراط پہ کوئی گزر نہیں سکتا جب تک آپ کی شفاعت نہ ہو جائے۔ ہاں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ پھر اب اتنی مضبوط بات کرنے کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی مزید تسلیاں دینے کی، لیکن انہوں نے پھر پچھلی کہانی چھیڑ دی کہ میرے محبوب تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تجھ پہ ناراض ہوں، تو سوچ تو صحیح، الم یجدک یتیما فآوی، تو یتیم تھا میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں یاد نہیں، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، میں نے تمہیں پالا، کیوں یتیم کر دیا؟ کہ اللہ دکھا رہا تھا کہ میرے نبی کو کسی کی تربیت اور آسرے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اس کا مربی ہوں، میں خود اس کا معلم ہوں۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، میں خود اس کا سکھانے والا ہوں، خود اس کی تربیت اور پرورش کرنے والا ہوں۔ کن گھاٹیوں سے نکالا ہے اپنے محبوب کو، ساری کائنات جس کی طفیل وجود میں آئی، وہ 8 سال کی عمر میں چند ٹکوں پہ قریش کی بکریاں چراتے پھر رہے تھے، کہ گھر کی روٹی ابو طالب کی پوری نہیں ہوتی تھی، تنگی تھی گھر میں، تو آپ ماں کے مرنے کے بعد باپ تو دیکھا ہی نہیں، بالکل گوشہ نشین ہو گئے تھے، سارا دن کچھ نہیں کھاتے تھے، زمزم کے چند گھونٹ پی کر سارا دن بیٹھے رہتے تھے۔ تنگی آئی تو جس کے وجود کی قسمیں کھائے، لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھائے، والضحیٰ، جس کی زلفوں کی قسم کھائے، واللیل اذا سجا، جس کے شہر کی قسم کھائے، وہذا البلد الامن، جس کے بول کی قسمیں کھائے، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اسے تو سونے کی چارپائیوں پہ بٹھاتا، سونے کے برتنوں میں کھلاتا، جبریل میکائیل کو خدمت پہ لگا تھا، اسے 8 سال کی عمر میں بکریاں چرا، میں نے وہ وادی دیکھی جہاں میرا نبی بکریاں چراتا تھا، اور پاؤں میں جوتا نہیں، فقر کی وجہ سے، مکے کے کالے پہاڑ، جھلسا دینے والی گرم تپتی ہوائیں اور آبلے ڈال دینے والے پتھر، اس پر 2 جہان کا سردار، کائنات کی وجہ،
محمد و احمد، طہ و یاسین، شاہد اور مبشر، نذیر اور داعی اللہ، اور سراج منیر، اور مزمل اور مدثر ننگے پاؤں بکریاں چراتے تھے کہ چچا نے پالا تھا، اس کے گھر میں فقر تھا، روٹی پوری نہیں ہوتی تھی، ننگے سر سخت دھوپ میں، اتنا کپڑا نہیں ہے کہ سر کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو دھوپ سے بچا سکے۔ اور پھر یہ بچپن کی بات نہیں ہے کہ بچپن ایسا تھا، میرے نبی کی ساری زندگی ہی ایسی تھی۔ مدینہ تو حکومت قائم ہو چکی ہے، اور مدینے کی رات ہے، اور اللہ کے نبی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، ہم عائشہ برابر لیٹی ہوئی ہیں، اور آپ کبھی ایسے کروڑ بدلتے ہیں، کبھی ایسے کروڑ بدلتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دم آپ نے آگے ہو کر وہ چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر بان بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر اپنے پیٹ کو ایسے ٹکایا اور ایسے نیچے لٹکنے سے نیچے کی طرف پیٹ پر پریشر ڈالا، اس لکڑی کا پریشر ڈالا اور نیچے جھک گئے۔ تو عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ کیا ہوا، اب کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ سیدھے ہوئے، تو عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی۔ تمہیں بھوک کا سامنا ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ پیٹ کیسے اکٹھا ہوتا ہے، اور اس کو اگر پریشر دیا جائے تو کیسے تھوڑا سا آسرا ہوتا ہے۔ یہ تو وہ جانے جس پر بھوک آئی، جس نے بھوک دیکھی نا اسے کیا خبر۔ اور اس طرح لکڑی کو اپنے پیٹ سے لگا کر کیا کر رہی تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی۔ عائشہ بھوک بڑی لگی، جس کے لیے کائنات بنائی گئی، سجائی گئی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور عرض کی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں عائشہ، میں ایسا ہی بھوکا دنیا سے چلا جاؤں گا، میں اللہ سے نہیں مانگوں۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی انبیاء اسی بھوک کو سہتے ہوئے چلے گئے۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ میری امت کے غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ اگر میرے سامنے بھی دسترخوان سجے ہوئے ہوں تو میری امت کے غریبوں کو تسلی کہاں سے ملے گی؟ میری امت کے پیٹ پر ایک پتھر ہوگا، میرے پیٹ پہ 2 پتھر ہوگا۔ میری امت کی بھوک سے میری بھوک زیادہ ہوگی، میری امت کی اولاد سے میری اولاد زیادہ قربان ہوگی۔ سب سے پہلے میرے بچے سولیوں پہ لٹکیں گے، سر ان کے نیزوں پہ چڑھیں گے، اور کربلا کی مٹی ان کا خون پیے گی۔ بعد قیامت کے دن مجھے کوئی تانا نہ دے سکے گا کہ یا رسول اللہ آپ کی اولاد نے تو بڑے عیش کیے اور ہم تو اپنے بچوں کے لیے کما کما کے تھک گئے۔ تو پہلے میرا گھر پیش ہوگا، پہلے میں پیش ہوں، میں اپنی امت کی غریبوں کی تسلی ہوں۔ بلکہ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ اتنی خلقت، اتنا مجموع، کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ آپ نے فرمایا، ابغونی فی ضعفائکم، جہاں میری امت کے غریب لوگ کھڑے ہوں گے میں ان میں کھڑا ہوں گا۔ مالداروں کے ساتھ نہیں، میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے وہاں ڈھونڈ لینا، میں وہیں ہوں۔
الم یجدک یتیما فآوی. اب اللہ تعالیٰ پچھلے احسان یاد دلا رہا ہے دلداری کے لیے. وہ سوچو تو صحیح میرے بھائیو، جس سے رب نے خود پیدا کیا اور اپنی مخلوق بنایا اور اپنا بندہ بنایا اور اپنا غلام بنایا، اللہ اس کی دلداری کے لیے یہ کچھ کر رہا ہے. اور میں تو امتی ہوں ان کا، میں تو غلام محمد ہوں، میں تو غلام رسول ہوں. میں انہی سے بغاوت شروع کرتا ہوں، انہی کے طریقوں سے ٹکر لینا شروع کرتا ہوں، انہی کی زندگی پہ تنقید شروع کر دوں، تو مجھے ان کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی؟ پاسپورٹ کے بغیر آپ کسی ملک میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا پاسپورٹ ہے، یہ مولوی کی شکل نہیں ہے، یہ پاسپورٹ محمدی ہے. اس کے بغیر شفاعت میں انٹرنس ہی نہیں ہو سکتا، داخلہ نہیں ہو سکتا. اپنی عزت غلامی رسول میں سمجھو، اپنی بڑائی غلامی رسول میں سمجھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. الم یجدک یتیما فآوی. میرے محبوب تمہیں یاد نہیں تو یتیم تھا تو میں نے تمہیں پالا، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا. تو اب تو بتا بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. تو میری طلب میں حیران تھا، پریشان تھا، تو میں نے اپنا آپ تیرے اوپر کھول دیا، میں نے تجھے اپنا آپ ملا. ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے کائنات دکھائی. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے ابراہیم کو اپنی کائنات دکھائی، کائنات. اور اپنے حبیب کو کیا کیا؟ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھا دیا. خلیل اللہ کو کائنات دکھائی اور حبیب اللہ کو اپنا آپ دکھا دیا. واہ واہ، کیا کمال ہے، کیا بلندی ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، 40 دن ہوش نہیں آیا. عرشوں سے تجلی چلی اور موسیٰ علیہ السلام پر نہیں آئی، پہاڑ پر آئی. پہاڑ سے ہوتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر آئی تو پہاڑ جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا. اور موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام 40 دن بے ہوش پڑے رہے. اور ادھر 7 آسمان سکیڑ دیے اور سدرۃ المنتہا بھی اسٹیشن بنا دیا. اور جبریل کے بھی وہاں آگے پر جلنے لگے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے 1 فٹ نہیں جا سکتا، جل کے راکھ ہو جاؤں گا. وہ گئے، پھر عرش کھلا، عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے اٹھے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے. کتنی طاقت ہے، کتنا ظرف ہے. اگر اللہ اپنی ایک تجلی سیدھی ڈال دے نا کائنات پر، سیدھی، تو ساری کائنات راکھ ہو جائے، راکھ ہو جائے. تو اللہ نے اپنے حبیب کو کہاں سے لفظ لاؤں، اشارہ کہاں سے لاؤں؟ اس سے آگے تو میرے پاس اشارہ کوئی نہیں. کتنا بڑا ظرف اور سینہ دیا کہ صرف ایک تجلی نہیں، اپنا آپ ہی ظاہر کر دیا. اور وہ تجلیات ساری اندر جا رہی ہیں اور ہضم ہو رہی ہیں. تو عرش بھی آپ کے آگے سکڑ گیا، آسمان 7 سکڑ گئے، کرسی سکڑ گئی، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، شرق، غرب، شمال، جنوب مقام مصطفیٰ کے سامنے سکڑ کے ذرہ بن گئے. صرف دیدار نہیں ہو رہا، کلام بھی ہو رہا، بات ہو رہی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ میری جان تیرے لیے، میری بندگی تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے. تو آگے سے جواب آ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب تیرا رب تمہیں سلام پیش کرتا. ووجدک عائلا فأغنى. اے میرے حبیب آپ کو بڑی تنگی تھی
تو ہم نے خدیجہ جیسی خاتون کو چن کر آپ کے نکاح میں دے دیا، آپ کی تنگور کر دیا۔ یہ جو اگلی صورت ہے نا وہ بھی اسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو اے میرے محبوب، بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں نے تو یہ کیا، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو یہ کیا۔ پھر اگلی بھی الم نشرح لک صدرک، میں نے تو تیرا سینہ